آج ہم 3 ایسے واقعات پر بات کریں گے جو افغانستان کے موجودہ حالات کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ پہلا معاملہ ہے کابل کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا۔ دوسرا خوست میں مبینہ طور پر تعمیر ہونے والی ایک شاہانہ رہائش گاہ کا، اور تیسرا افغان خواتین سے متعلق ایک ایسے فیصلے کا جس نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کابل۔ گزشتہ چند دنوں میں سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر گردش کرتی رہیں۔ ان تصاویر کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ ان میں فتنہ خوارج کے گل بہادر گروپ کے بعض سینئر رہنما کابل کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں موجود ہیں۔ تصاویر میں مبینہ طور پر صدر حیات المعروف ابو سفیان، کمانڈر جلالی، کمانڈر رہبر وزیرستانی، کمانڈر غازی اور دیگر افراد دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر طالبان حکومت مسلسل یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ ایسے عناصر افغانستان میں موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر ان تصاویر کی وضاحت کیا ہے؟ پاکستان کئی برسوں سے یہ الزام عائد کرتا آیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ سرحد پار موجود دہشت گرد گروہ پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ دوسری جانب طالبان حکومت ان الزامات کو یکسر مسترد کرتی ہے، لیکن جب اس طرح کی تصاویر سامنے آ جاتی ہیں تو سوالات خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ تصاویر درست ہیں؟ اگر درست ہیں تو یہ لوگ آخر وہاں کر کیا رہے ہیں، اور اگر درست نہیں ہیں تو پھر ان کی وضاحت کیوں نہیں کی جا رہی؟ اب آئیے دوسرے معاملے کی طرف، افغانستان کی صوبہ خوست کی طرف۔ خوست افغانستان کے ان علاقوں میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں غربت، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی آج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان کے لاکھوں شہری اب بھی انسانی امداد پر ہی انحصار کر رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں لوگ خوراک، صحت اور روزگار جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، لیکن اسی دوران ایک ویڈیو سامنے آتی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں افغان طالبان کے وزیر داخلہ سے منسوب ایک وسیع و عریض رہائش گاہ زیر تعمیر ہے۔ اونچی دیواریں، بڑا رقبہ، سخت حفاظتی انتظامات اور محل نما تعمیرات۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک طرف وہ افغان خاندان ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اقتدار کے اعلیٰ حلقوں سے منسلک شخصیات کے بارے میں ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا واقعی افغانستان کے وسائل عوام کی فلاح پر خرچ ہو رہے ہیں، یا پھر اقتدار کا ایک نیا اشرافیہ طبقہ وجود میں آ چکا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی حکمران طبقہ اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے تو ریاست کے اندر عدم اعتماد بڑھتا ہے، اور یہی چیز کسی بھی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے حساس معاملے کی طرف، افغان خواتین۔ افغانستان میں خواتین کی تعلیم پہلے ہی محدود ہے۔ بہت سی خواتین ملازمت نہیں کر سکتی ہیں، اور متعدد شعبوں میں ان کی سماجی شرکت بھی محدود کر دی گئی ہے۔ ایسے ماحول میں ایک اور خبر سامنے آتی ہے۔ ایک حکم نامے کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ افغان لڑکیوں کے نکاح کے موقع پر لی جانے والی رقم کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ ناقدین نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا خواتین کو ایک آزاد اور مکمل شہری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یا نہیں؟ اصل مسئلہ صرف ایک حکم نامہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہ مجموعی ماحول ہے جس میں افغانستان کی خواتین زندگی گزار رہی ہیں۔ آج اگر کسی معاشرے میں خواتین کی تعلیم محدود ہو، روزگار محدود ہو، آزادی محدود ہو، اور پھر ان کے مستقبل سے متعلق فیصلے بھی انہی کی شمولیت کے بغیر کیے جائیں، تو سوالات پیدا ہونا فطری عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل افغانستان میں خواتین اور بچوں کے حقوق پر تشویش کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ اب ان تینوں واقعات کو ایک ساتھ رکھیے۔ ایک طرف مبینہ طور پر مطلوب شدت پسند عناصر کی موجودگی کے سوالات، دوسری طرف حکمران اشرافیہ کی پرتعیش زندگی سے متعلق دعوے، اور تیسری طرف خواتین کے حقوق پر بڑھتی ہوئی بحث۔ یہ 3 الگ الگ خبریں نہیں ہیں، بلکہ یہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے 3 مختلف پہلو ہیں، ایک سیکیورٹی کا، ایک گورننس کا، اور ایک انسانی حقوق کا۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ افغانستان کہاں کھڑا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ افغانستان جا کہاں رہا ہے۔ کیا موجودہ نظام عام افغان شہری کی زندگی بہتر بنا رہا ہے؟ کیا ریاستی وسائل عوام تک پہنچ رہے ہیں؟
کیا خواتین اور بچوں کے حقوق محفوظ ہیں اور کیا افغانستان واقعی اس استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات صرف افغان عوام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تلاش کر رہی ہے، اور شاید آنے والے سالوں میں افغانستان کا مستقبل انہی سوالات کے جواب سے طے ہوگا۔